وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان کی۔ عام طور پر توحید کے بعد اللہ کا جو سب سے بڑا حق ہے، اس کے بعد حقوق العباد میں سے والدین کے حق کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں، اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، اپنے رب ہونے کا ذکر کیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے۔ تو اللہ کے رب ہونے کا اور اللہ کے اکیلے رب ہونے کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے۔ تو اس سے آگے پھر ماں باپ کے حق کا ذکر ہوا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسان کی وصیت کی ہے۔ حملتہ امہ کرہن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیف میں، ووضعتہ کرہا، اور جنم دیا اس کو کرہا تکلیف میں، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ مشترکہ طور پر 30 شہرا 30 مہینے ہیں، یعنی 2.5 سال۔ تو والدہ جو ہے وہ اس طرح تکلیف اٹھا کر وہ حمل بھی اٹھاتی ہے، پھر وضع حمل بھی ہوتا ہے وہ بھی تکلیف کے ساتھ، پھر یہ دودھ پلانا، دودھ چھڑانا، یہ بھی 2 سال کی مدت تقریباً، یہ بھی جو ہے وہ تکلیف کی مدت ہے۔ تو یہ احسانات ہیں والدہ کے۔ والد کے بھی بہت زیادہ احسانات ہیں، چونکہ والدہ کے زیادہ ہیں تو لہذا والدہ کا ذکر کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کے نہیں ہیں، والد کے بھی احسانات ہیں، لہذا اللہ نے دونوں سے
حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. باقی حق خدمت والدہ کا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے والد کے مقابلے میں. اور میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے پچھلے لیکچر میں کہ حق اطاعت والد کا فائق ہے. اطاعت جو ہے وہ والدہ اور والد میں سے اگر ان کا اختلاف ہو جائے آپس میں، والد اور والدہ کا، تو بچوں کے لیے اطاعت جو ہے وہ والد کی زیادہ اہم ہے، کیونکہ والدہ بھی والد کی مطیع ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، حتیٰ کہ جب وہ پہنچ جائے، یعنی انسان اشدہ اپنی پختگی کو، اپنی پختہ عمر کو، وبلغ 40 سنۃ اور وہ پہنچ جائے 40 سنۃ 40 سال کی عمر کو. حتیٰ کہ جب انسان پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو، پختگی سے مراد یہاں 40 سال کی عمر ہے جیسے آگے صراحت ہے. حتیٰ کہ جب انسان اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ 40 سال کی عمر جو ہے یہ پختگی کی عمر ہے. یہ کس چیز کی پختگی کی عمر ہے؟ انسان کے جو اصل میں دماغ ہے، عقل و فہم ہے، عقل و بصیرت، تو یہ جو ہے 40 سال کی عمر میں انسان عروج پر، انسان دماغی صلاحیتوں کے اعتبار سے عروج پر پہنچ جاتا ہے. جی بلوغت آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ بلوغت کا تعلق تو جو ہے وہ دماغ سے تو نہیں ہے. تو باقی یہاں 40 سال کی عمر یہ انسان کی جو ہے وہ عقل و فہم کی صلاحیتوں کی پختگی کی اور عروج کی عمر ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زوال شروع ہو جاتا ہے. باقی اس سے یہ مراد لینا کہ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پر طاقتور ہو جاتا ہے، حالانکہ 40 سال کی عمر میں تو اس سے پہلے ہی کمزوری وغیرہ یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اگرچہ جو اب ذوف شروع ہوتا ہے وہ ممکن ہے 40 سال کے بعد ہی شروع ہوتا ہو، یا ممکن ہے 40 سال سے کچھ پہلے شروع ہو جاتا ہو. ویسے جسمانی طور پر تو پوری طرح طاقتور ہونے کی وہ عمر تو کوئی 17-18 سال 20 سال کے قریب وہ عمر بنتی ہے. لیکن یہ 40 سال کی عمر جو ہے یہ اصل میں صرف جسمانی طاقتیں، یہ تو سب کچھ نہیں ہے. جسمانی طاقتوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ ذہنی اور عقل و فہم کی صلاحیتیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام علیہم السلام کو نبوت دی ہے تو وہ 40 سال کی عمر میں نبوت دی ہے. تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں، اور اس طرح جو ہے وہ دیگر بہت سارے انبیاء کو. تو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوٹی عمر میں دنائی دے دی تھی. ممکن ہے کہ وہ دنائی کے ساتھ ساتھ نبوت بھی چھوٹی عمر میں دے دی ہو. بہرحال واللہ عالم. تو عام طور پر جو نبیوں کو نبوت ملتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، واللہ تعالی عالم. حتیٰ کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو، وبلغ 40 سنۃ، اور وہ پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو. قال رب اوزعنی، تو وہ کہتا ہے پھر اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق عطا کر، ان اشکر نعمتک کہ میں شکر ادا کروں آپ کی نعمت کا، آپ کے انعامات کا، التی انعمت علی، وہ جو آپ نے انعام کیے مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک، اس طرح کر کے نیک عمل کروں کہ آپ راضی ہو جائیں اس پر، ترضاہ آپ اس پہ راضی ہو جائیں، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح کر دیجئے میرے لیے میری اولاد میں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر انسان خود بھی ماں باپ بن جاتا ہے، انسان کی عمر بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، انسان اپنی پختگی کو پہنچ جاتا ہے، عقل و فہم کی پختگی کو، 40 سال کی عمر کو، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتا رہتا ہے. تو جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے تو پھر انسان یہ کہتا ہے
یعنی مراد ہے انسان کو 40 سال کی عمر میں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ 40 سال کی عمر جو ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ انسان جو ہے وہ اب لاؤبالی پن کی عمر اور وہ جو نخیزی کی عمر ہے اور نوجوانی کی، اور جس میں انسان کا دنیا کی طرف اور خواہشات کی طرف بہت زیادہ دل لگتا ہے، وہ عمر ایک لحاظ سے انسان گزار چکا ہے۔ اب انسان عقل مند، عقل و فہم کا حامل ہو چکا ہے۔ اب انسان کو اگر اس نے ابھی تک اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اس کو اللہ کی طرف رجوع اب کرنا چاہیے۔ اگر اس نے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، اب اسے تجدید توبہ کر لینی چاہیے، اب اسے اپنے معاملات کو نمٹانے اور سمٹانے کی طرف اب اسے آنا چاہیے 40 سال کی عمر میں۔ تو 40 سال کی عمر انسان کی زندگی کی ایک اہم عمر ہے۔ اس عمر میں انسان کو نئے سرے سے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے قریب نہیں ہے وہ قریب ہو، جو پہلے قریب ہے اللہ کے وہ مزید قریب ہو، اور وہ تجدید توبہ کرے، اللہ سے اپنے تعلقات اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے ساتھ جو اس کا قلبی تعلق ہے اس کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہاں اچھے انسانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اچھے انسان ہیں وہ 40 سال کی عمر میں جو اکثر اچھے انسان ہیں ان کے کیا طریقہ کار ہے، وہ 40 سال کی عمر میں یہ بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ ہر اچھے انسان کو جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والے کو 40 سال کی عمر میں یہ کہنا چاہیے۔ یہ گویا کہ اللہ نے سکھایا ہے ہمیں کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو اور پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو، قال ربی، تو وہ کہتا ہے اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ مجھے توفیق عطا کیجئے کہ میں آپ کی نعمت کا شکریہ ادا کروں۔ انعمت علیہ، وہ آپ کی نعمت جو آپ نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر بھی۔ آیت کے شروع میں ماں باپ کا ذکر ہے، تو صرف انسان پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہوتی، انسان اور انسان کے باپ دادا سب پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو جب انسان اللہ سے توفیق مانگے شکر کرنے کی، تو انسان اللہ سے یہ توفیق مانگے، اے اللہ تعالیٰ مجھے نعمت دے، مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پر بھی کی، اور ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کروں جو آپ نے میرے ماں باپ پر کی۔ میرے ماں باپ پر نعمتیں ہوئیں، ان نعمتوں سے میں نے بھی فائدہ اٹھایا والدین کے واسطے سے۔ تو انسان جو ہے وہ انسان کے ماں باپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں تو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بذات خود بھی نعمتیں دیتے ہیں، تو انسان والدین پر جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں انسان اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا کیجئے کہ میں شکر ادا کروں آپ کی اس نعمت کا جو آپ نے مجھ پر کی اس کا بھی شکریہ ادا کروں، جو آپ نے میرے ماں باپ پر کی۔ ماں باپ سے مراد باپ دادا پر دادا سب پر۔ تو وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے اس کی بھی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، یعنی مجھے آپ توفیق دیں کہ میں مستقبل میں بھی اب نیک عمل کرتا رہوں۔ اگر میں ماضی میں نیک عمل کرتا رہا ہوں تو اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں ان نیک اعمال کو مستمر رکھ سکوں، ان نیک اعمال کو جاری رکھ سکوں، ان میں اضافہ کر سکوں۔ اور اگر میں ماضی میں نیک عمل نہیں کر سکا تو اے اللہ تعالیٰ اب مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کر لوں۔ تو اگر ایک انسان کی پچھلی زندگی اچھی نہیں گزری تو انسان اچھا کرنے کی اس کو نیت کرے، اور اگر ایک انسان کی پچھلی زندگی اچھی گزری ہے تو انسان اس کو جاری رکھنے کی اور اس پر مزید اضافے کی انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک جس پر آپ راضی ہو جائیں۔ وہ تو آگے ابھی پڑھتے ہیں نا۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ تو انسان نے اللہ سے توفیق مانگی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو آپ نے مجھ پر بھی کی اور میرے باپ دادا پر بھی کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ مزید نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے نیک عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، انسان اپنی مرضی سے نیک عمل بھی نہیں کر سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ انسان اللہ کی مدد کے بغیر تو نیک عمل بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر۔ تو انسان کو نیک عمل کرنا چاہیے اور نیک عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس عمل کے قبولیت کی دعا بھی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ بھی انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور انسان کو پھر
نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، بہت جامع دعا ہے، آپ ذرا غور کیجئے، اور پھر میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے۔ اس میں انسان اپنے اوپر جتنی نعمتیں اللہ کی، انسان اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اوپر آپ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں۔ انسان کو کئی دفعہ احساس ہی نہیں ہوتا مجھ پر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ مجھ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ پھر صرف مجھ پر نہیں، جو انسان پر نعمتیں ہیں وہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو گئی تھیں۔ دیکھیے، انسان کئی دفعہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا تو اس پر اللہ کی نعمتیں اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ہوتی ہیں، کہ اس کے ماں باپ پر اگر اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان اگر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے گھر میں تو وہ ماں باپ کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں تو بچہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ماں باپ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ماں باپ پر آپ نے نعمتیں کی ہیں تو مجھے اس کی بھی توفیق دے کہ میرے ماں باپ پر جو آپ کی نعمتیں ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں۔ تو انسان اپنے لیے اپنے ماں باپ کی جو نعمتیں ہیں ان کی شکریہ ادا کرنے کی توفیق مانگ رہا ہے، اور پھر انسان ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے مستقبل میں، اگر پہلے میں نے نہیں کیے تو اب مجھے مستقبل میں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اگر میں نے پہلے کیے ہیں تو مستقبل میں ان کو جاری رکھنے کی اور ان میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر انسان نے اپنے پر اور اپنے والدین پر جو انعامات ہیں ان کا شکریہ کی توفیق مانگی۔ پھر اولاد کے بارے میں کہ اے اللہ تعالیٰ میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ اولاد سے مراد صرف اولاد نہیں ہے، اولاد کی اولاد، میرا جو برکت کا سلسلہ ہے، خیر و بھلائی کا سلسلہ میری اولاد میں قیامت تک اے اللہ تعالیٰ جاری کر دے۔ بہت جامع دعا ہے جس میں ماں باپ سے شروع ہو کر پھر انسان کا اپنا تذکرہ، اور پھر انسان اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے، اور پھر انسان اپنی اولاد کے لیے توفیق مانگ رہا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں وہ صرف اپنی پرواہ نہیں کرتے، جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، صرف وہ اپنے متعلق فکر مند نہیں ہوتے، وہ اپنے بارے میں بھی، اپنے باپ دادا کے بارے میں بھی، اپنے پچھلوں کے بارے میں بھی، اور اپنے اگلوں کے بارے میں، سب کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک نیک شخص کی دعا ذکر کی، یا گویا کہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ 40 سال کی عمر میں ایک آدمی کی دعا کیا ہونی چاہیے۔ تو گویا کہ یہ دعا 40 سال کی عمر میں انسان کو خاص طور پہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں 40 سال سے پہلے انسان نہیں کر سکتا، 40 سال سے پہلے بھی کر سکتا ہے، 40 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ 40 سال کی عمر میں یہ دعا انسان کو اپنے لیے خاص کر لینی چاہیے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اس سے ملتی جلتی ہے، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ تھیں، تو انسان پر اصل میں اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو تو انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی بہت نعمتیں تھیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ وہ یہ دعا ہے۔ تو یہاں بس آخر میں واصلح لی فی ذریتی کا فرق ہے، باقی وہی دعا ہے ساری کی۔ اس سے ایک بات کو اور بھی پتہ لگا کہ 40 سال کی عمر میں انسان پر اللہ کی نعمتوں کی ایک لحاظ سے انتہا ہو جاتی ہے 40 سال کی عمر میں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا اگر آپ دیکھیں، وہ دعا تب کی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میں چونٹیوں کی بات بھی سمجھ رہا ہوں، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے تھے، اور ان کا لشکر جو ہے وہ جنوں پر بھی اور پرندوں پر بھی اور جانوروں پر بھی، انسانوں کے علاوہ ہواؤں پر بھی مشتمل تھا ان کا لشکر، اور وہ جب رستے میں نکلے تو رستے میں ایک چونٹی کو انہوں نے دیکھا کہ چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تو ذرا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہیں حضرت سلیمان کا لشکر رون نہ ڈالے، سورہ نمل میں۔ تو اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی جو ابھی آپ نے بات کی نا۔ تو گویا کہ یہ دعا کس موقع پر کی جاتی ہے؟ جب اللہ کی نعمتوں کی ایک لحاظ سے انتہا ہو جائے، جب اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہوں، پھر انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں، کیونکہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے گا تو وہ نعمتیں باقی بھی رہیں گی اور وہ نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، اور اگر ایک انسان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا تو وہ نعمتیں پہلے بھی چھن جائیں گی، اور جو پچھلی نعمتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آگے نعمتیں بھی نہیں ملیں گی۔
تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ 40 سال کی عمر میں انسان پر اللہ کی نعمتیں بہت بکثرت ہو جاتی ہیں. انسان کو ایک دفعہ اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں. تو بہرحال 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ یہ دعا خاص طور پہ کرنی چاہیے. انی تبت الیک و انی من المسلمین، بے شک میں رجوع کرتا ہوں اے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف، و انی من المسلمین، اور اے اللہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں. 40 سال کی عمر میں انسان کو تجدید توبہ، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اگر ابھی تک نہیں کیا تو اب کرتا ہوں، اور اگر پہلے بھی کرتا ہوں تو اب میں زیادہ کرتا ہوں. اور جو اصل اللہ کا ہم سے تقاضا ہے اسلام کا، فرما برداری کا، تو اے اللہ تعالیٰ میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، میرا کسی فرقے سے کسی گروہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ایک مسلمان ہوں، جس کا مطلب ہے فرما بردار، اللہ کی بات ماننے والا، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں. تو 40 سال کی عمر جو ہے یہ ایک تبدیلی کی عمر ہونی چاہیے. اگر پہلے تبدیلی نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ لازماً تبدیلی کرے. پہلے تبدیلی ہے انسان بہتر کرے. ہمارے سلف صالحین وہ کہا کرتے تھے، ان میں سے بعض کا قول ہے، وہ کہتے تھے 40 سال کی عمر تک میں لوگوں سے ڈر کر نیکی کرتا رہا، لوگوں سے حیا کرتے ہوئے کہ لوگ نہ دیکھ لیں مجھے گناہ کرتے ہوئے. جب 40 سال تک میں لوگوں سے حیا کرتے ہوئے نیکی کرتا رہا تو 40 سال کے بعد پھر اللہ سے حیا کرتے ہوئے نیکی کرنا شروع کر دی. پھر لوگوں کا حیا ختم ہو گئی. پھر 40 سال تک تو لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں. ہمارے سلف صالحین میں سے بعض لوگوں کا قول ہے 40 سال تک تو لوگوں کی وجہ سے میں گناہ سے بچتا رہا، لوگوں سے حیا کرتے ہوئے گناہ سے بچتا رہا. اب جب 40 سال کی عمر ہو گئی، اب اس کے بعد اب لوگوں کی حیا ختم ہو گئی، پھر اللہ کی حیا کی وجہ سے پھر جو ہے میں نے نیکی کرنا شروع کر دی. تو یہ 40 سال کی عمر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے انسان کی زندگی کا، اور جیسے جیسے عمر آگے بڑھتی رہتی ہے ویسے ویسے انسان اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، اور انسان کو اپنے رب کے زیادہ قریب ہونا چاہیے. بڑے بدبخت ہے وہ شخص، اللہ معاف کرے، جو 40 سال سے پہلے بھی اللہ کے قریب نہیں ہوا اور 40 سال کے بعد بھی اللہ کے قریب نہیں ہوا. حدیث مبارکہ میں یعنی گناہ گار کہ گناہ کی مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن اگر ایک بندہ بوڑھا ہو کر گناہ کرے پھر اس کی تو بڑی ہی مذمت بیان کی گئی ہے. ایک زانی شخص، اللہ معاف کرے، یہ بہت ہی گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جو شخص بوڑھا ہو کر بھی ان چیزوں سے نہ بچے تو اس کی تو بڑی مذمت ہے. 3 قسم کے لوگوں کی سخت مذمت ہے، ان میں سے ایک شخص ہے بوڑھا زانی. اب بوڑھا ہو کر بھی وہ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا. اب انسان جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی کافی حد تک گزار لی ہے، اب انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ایک بندہ دیندار نہیں بھی ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میری موت ہے، تو انسان کو اپنی موت کے قریب اللہ سے تعلق کو بہتر کر لینا چاہیے اگر پہلے اس کوتاہی رہی ہے. باقی کوئی شخص اگر جوانی کے اندر ہی اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لے، یہ تو پھر نبیوں کی سیرت ہوئی نا، حضرت یوسف کی اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی، کہ وہ جوانی کے اندر ہی انہوں نے اپنی اصلاح کر لی اللہ کے حکم سے. تو جو بندہ جوانی کے اندر نیکی کرے تو یہ تو اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا قیامت کے دن، اللہ کے عرش کے سائے میں، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو جوانی میں نیکی کرتا ہے. تو لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ جوانی میں نہیں کر سکا تو 40 سال کی عمر کے بعد اب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اذا بلغ الرجل المسلم 40 سنة، جب ایک مسلمان بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، آمنہ اللہ من انواع البلایا، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری آزمائشوں سے امن دے دیتے ہیں. اللہ بھی انسان کا 40 سال کی عمر کے بعد اللہ بھی انسان پر اپنا کرم مزید بڑھا دیتے ہیں. تو جب ایک مسلمان شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، آمنہ اللہ، اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، من انواع البلایا، مختلف قسم کی آزمائشوں سے. کیسی آزمائشیں؟ من الجنون والبرص والجذام، جنون سے، پاگل ہونے سے، والبرص اور برس سے، والجذامی اور کوڑ کے مرض سے. برس سے مراد پھل بہری ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ، اور جب انسان 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابًا، اگر 50 سال کی عمر کے بعد انسان فوت ہو تو پھر اللہ اس کے لیے حساب آسان کر دیتے ہیں.
جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے انسان کی تو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے انعامات بڑھتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ، اور جب انسان 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، رَزَقَهُ اللَّهُ إِنَابَةً يُحِبُّهُ عَلَيْهَا، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو انابت عطا کرتے ہیں۔ انابت سے مراد کہ انسان اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع، انابت کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کو۔ 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ انسان کو انابت عطا کرتے ہیں، ایسی انابت کہ جو اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے اپنے بندے میں، وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں مسلمان کے لیے ہیں، نیک شخص کے لیے ہیں۔ تو جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انابت عطا کرتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے یہ ویسے سند کے اعتبار سے۔ وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ، اور جب ایک بندہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، أَحَبَّهُ اللَّهُ، اللہ اسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاء، اور آسمان والے بھی اسے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس بندے کا دنیا کے اندر 70 سال کی عمر میں اس کا اب دنیا کے اندر جو ہے وہ اب معاملہ کم رہ جاتا ہے بنسبت باقی لوگوں کی، ورنہ تو اللہ اسے محبت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان والے بھی۔ وَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ، اور جب 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَسَنَاتِ، اللہ اس کے نیک اعمال اس سے قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور برائیاں اس سے مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی برائیاں مٹاتے ہیں، ہر ایک کے نیک عمل قبول کرتے ہیں، یعنی اس کے نیک عمل کو اللہ بہت زیادہ قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کو اس کی نیکی کا اجر بہت زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ نیکیاں بھی کرے، گناہ بھی اگر اس سے ہو جائیں، اللہ گناہ پر کم پکڑ کرتے ہیں پھر، یعنی ایک وہ پکڑ گناہ پر جو عام انسان کی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو انسان کو نیکی کا اجر ملتا ہے۔ 80 سال کی عمر میں یہ جو ہے نا وہ اس پچھلی عمر والا عام روٹین نہیں رہ جاتی، نیکی کرنے پر اجر بہت زیادہ ملتا ہے، اور گناہ کرنے پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بڑی جلدی اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ التِّسْعِينَ، اور جب ایک بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، اور اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے یہ زمین میں اللہ کا قیدی ہے۔ وَشُفِّعَ فِي أَهْلِهِ، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سفارش بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ حدیث مسند احمد کی موجود ہے، اور اس حدیث کی کئی سندیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو بہرحال حسن درجے کی ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے صحیح ہے۔ یہ ایک صحیح حدیث دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک صحیح اور ایک، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان شخص کی بات ہے اور نیک شخص کی بات ہے۔ ایک بندے کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے اور وہ اللہ سے دور ہے اور 40 سال کے بعد بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جو اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے 40 سال، اور 40 سال کے بعد پھر انسان مزید اللہ کے قریب ہوتا جائے، 50 سال کی عمر میں مزید، 60 سال کی عمر میں مزید، تو بہرحال انسان جو ہے وہ دنیا سے دور اور اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون؟ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جس طرح آیت کے شروع میں ذکر ہے، اور جب ان کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف ان کا رجوع بڑھ جاتا ہے، تجدید توبہ کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اللہ سے اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے ماں باپ پر، اپنے پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہے، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جب اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں ہم قبول کرتے ہیں ان سے احسن ما عملوا، ان کے وہ اچھے ترین اعمال جو انہوں نے عمل کیے، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم معاف کر دیتے ہیں ان سے ان کی برائیاں۔ جب انسان اس طرح کر کے اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے جس طرح پچھلی آیت میں ذکر ہے، اور پچھلی آیت اور اس سے پچھلی آیت میں بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔
جو استقامت اختیار کرتے ہیں توحید اللہ کی، پھر استقامت، اور پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور پھر 40 سال کی عمر میں تبدیلی، انسان کے تبدیلی آئے، تو ایسے لوگوں کے پھر اللہ تعالیٰ نیک اعمال قبول کرتے ہیں، برے اعمال معاف کرتے ہیں۔ وہی بات کہ نیک اعمال تو اللہ تعالیٰ ہر شخص سے قبول کرتے ہیں، اللہ ہر شخص کے گناہ معاف کرتے ہیں، مراد ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے نیک اعمال تھوڑے بھی ہوں ان کا بدلہ زیادہ عطا کرتے ہیں، اور اگر ان کی برائیاں زیادہ بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہوتے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں جو ان صفات کے حامل ہو جن کا پچھلی 2-3 آیات میں ذکر ہوا۔ اور فرمایا کہ ان وعدوں کو کوئی ہلکا وعدہ نہ سمجھو، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے، بالکل کوئی ایسے ہی اللہ نے نہیں ذکر کیا، یہ سچائی کے وعدے ہیں، بڑے پکے وعدے ہیں۔ الذی کانوا یوعدون، وہ جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں استقامت پر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، 40 سال کی عمر میں تبدیلی پر، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں، تو یہ سچا وعدہ ہے بالکل، اور دیگر وعدے بھی یہ سچائی کا وعدہ ہے جو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، جو بھی ان کو وعدہ دیا جاتا ہے سچا وعدہ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں جتنے بھی وعدے ہیں نبی کی زبانیں سارے سچے وعدے ہیں، جھوٹے وعدے نہیں ہیں۔ اصل میں اللہ نہ بھی کہیں کہ سچے وعدے ہیں، پھر بھی وہ بات سچی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ زور پیدا کرنے کے لیے۔ کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ کئی دفعہ انسان جو ہے نا بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں کہ اللہ کے وعدوں پر انسان کو اعتماد کرنا چاہیے، اور وہ وعدے لازماً پورے ہو کر رہیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں اور جو نیکی کی کوشش کرتے ہیں، اور اب ان کے بالمقابل والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جس نے کہا لوالدیہ اپنے ماں باپ کے لیے، اف لکما کہ افسوس ہو تم دونوں پر۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے حقوق کا دھیان رکھنے کے بعد توحید، استقامت، اس کے بعد والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے۔ دوسرا شخص یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ معاف کرے، اور وہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کرتا، وہ والدین کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، ان کو جلی کٹی سناتا رہتا ہے۔ اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین کے لیے تم پر افسوس ہو، اتعداننی کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو، اتعداننی، اتعدانی تثنیہ کا صیغہ ہے، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو ان اخرجا کہ میں زندہ کیا جاؤں گا۔ یعنی والدین مسلمان ہیں، وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اب تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اور جو ہے وہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو اپنے بیٹے کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، لیکن بیٹا جو ہے وہ والدین کو برا بھلا کہتا ہے، جلی کٹی سناتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے تم مسلمان ہو گئے، میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین کے لیے تم پر افسوس ہو، کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا، نکالا جاؤں کا سے مراد میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، اور تحقیق گزر چکی ہیں بستیاں مجھ سے پہلے۔ کیا مطلب مجھ سے پہلے بستیاں گزر چکی ہیں؟ مجھ سے پہلے اتنی بستیاں، اتنے لوگ گزر چکے ہیں، کوئی مر کے واپس نہیں آیا۔ اگر کسی نے مر کے واپس آنا ہوتا، اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہوتی، بعث بعد الموت ہوتی، تو حضرت آدم سے لے کے کتنے لوگ گزر چکے ہیں، کوئی واپس آ چکا ہوتا اب تک۔ یہ تو وہی بات ہے کج بحثی، خلط مبحث ہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا کہ میں دنیا میں ہی انسان کو واپس بھیج دوں گا۔ تو یہ کہنا کہ جی اگر مرنے کے بعد کی زندگی ہے تو اتنے لوگ مر چکے ہیں، کوئی واپس آ جاتا، یہ تو کج بحثی ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے تم پر افسوس ہو تم دونوں پر، تم دونوں کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، اور تحقیق گزر چکی بستیاں مجھ سے پہلے۔ وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔
وہ دونوں مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کون؟ دونوں ماں باپ بچے کو دعوت دیتے ہیں، بچہ جو ہے آگے سے ان کو الٹی سیدھی سناتا ہے، تو وہ پھر صرف بچے کو دعوت نہیں دیتے، وہ ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد رسی کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وَيْلَكَ آمِن، افسوس تجھ پر، تو ایمان لے آ. یعنی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے. اللہ سے اس کی ایمان کی توفیق کی، راتوں کو تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں اور پھر دن کے اندر اس کو نصیحت کرتے ہیں اور اس کو اللہ کا واسطہ دے دے کر کہتے ہیں کہ افسوس ہو تجھ پر، تو ایمان لے آ. وَيْلَكَ آمِن، افسوس ہو تجھ پر. آمن امر کا صیغہ ہے، تو ایمان لے آ. اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں. اِنَّ وعد اللَّهِ حق، یہ والدین کا قول ہے اپنے بیٹے سے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، تو وہ جواب میں، وہ بیٹا مسلمان نہیں ہے، وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ اتنی خیر خواہی، اتنی وہ دعائیں کرتے ہیں بیٹے کے لیے رات کی تنہائیوں میں اور پھر دن میں دعوت دیتے ہیں اس کو. تو وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں. تو پچھلی آیات میں ایک ذکر ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور والدین سے نیکی کا، حضرت سعد بن وقاص کے حوالے سے ہم نے پڑھا. اور اس آیت کریمہ میں ذکر ہے نافرمان بیٹے کا. کیا اس سے کوئی خاص شخص مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے یہ کہ اس سے خاص شخص مراد ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کا ایک بیٹا جو کافر تھا، تو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو اس کے بارے میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے، لیکن امام ابن کثیر نے بڑی سختی سے رد کیا ہے اس کا، اور امام ابن کثیر نے تو بعد میں رد کیا ہے. حضرت عائشہ نے سب سے پہلے رد کیا تھا. اصل میں حضرت ابوبکر کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکر. انہوں نے ایک دفعہ اموی خلیفہ میں سے کسی خلیفہ کو تلقین کی، نصیحت کی، کسی اچھی بات کی اس کی کسی خامی پر. تو جب حضرت ابوبکر کے بیٹے نے کوئی نصیحت کی، اس نے آگے سے اذان کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا تقابل کیا ہے. ایک وہ لوگ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ایک وہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. تو ان دونوں کا تقابل ہے دو قسم کے لوگوں کا. تو دوسرا قسم کا شخص وہ ہے کہ والدین جو اچھی بات کہیں، انہیں اس سے کوئی نصیحت کریں، تو وہ نصیحت پر غور کرنے کی بجائے وہ والدین کو الٹی سیدھی سناتا ہے اور والدین کی مخالفت کرتا ہے اور والدین کو برا بلا قرار دیتا ہے اور ان کو غلط قرار دیتا ہے، اگرچہ والدین صحیح ہوں اور صحیح بات کی دعوت دے رہے ہوں. تو بعض نے لکھا کہ یہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے بیٹے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا. تو لیکن حضرت عائشہ نے اور پھر بعد میں جو جدید مفسرین انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کو حضرت ابوبکر کے بیٹے کے بارے میں کہنا یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سے کوئی ایک شخص مراد نہیں ہے، یہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا شخص مراد ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو اور والدین کی بات نہ مانتا ہو. اگر اس سے حضرت ابوبکر کا بیٹا مراد ہو تو حضرت ابوبکر کے بیٹے تو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. حالانکہ اگلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے ہیں اس شخص کی کہ یہ شخص تو جہنمی ہے. تو جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا تو اس کے بارے میں یہ کہنا، تو وہ اصل میں وہ بات مشہور کیسے ہوئی کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کے بیٹے کے بارے میں ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر کے ایک بیٹے نے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے کسی اموی خلیفہ کو نصیحت کی اس کی کسی بات پر کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، تمہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو کہنے لگا اچھا تم وہ شخص جس کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی. حضرت عائشہ نے پھر تردید کی اس کی. حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں واقع عفق کے علاوہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر کے خاندان کے بارے میں واقعہ عفق کے علاوہ کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی. تو یہ کہنا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کے بیٹے کے بارے میں اتری تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اس کی یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو کوئی بھی شخص جو اپنے والدین کے نافرمان ہے یہ آیت اس پر فٹ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں. امام ابن کثیر کہتے ہیں اس سے پتہ لگا کہ اس سے کوئی ایک شخص مراد نہیں ہے. اگر ایک شخص ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اولئک نہ کہتے. تو بہرحال یہ
وہ سارے لوگ ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں اپنے والدین کے، تو ان کا تذکرہ ہے پچھلی آیت میں. تو اللہ تعالیٰ اب ان کا پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، جنت اور سچا وعدہ. تو اب یہ برے لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ لوگ ہیں حق ہو گئی ان کے اوپر بات، یعنی اللہ کی جو بات ہے عذاب والی بات وہ ان کے اوپر حق ثابت ہو گئی ہے. فی امم، وہ ان جماعتوں میں شامل ہیں، قد خلت من قبلہم، جو گزر چکے ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو یہ ان جن اور انسانوں کی جماعتوں میں شامل ہے جو جہنم میں جائیں گے. قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرمائیں گے کہ ان جماعتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی جماعتیں جہنم میں جا چکی ہیں، تم بھی انہی قسم کی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ. تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات حق ہو چکی ہے، اور وہ ان جماعتوں میں شامل ہیں جو جنوں اور انسانوں کی جماعتیں پہلے گزر چکی ہیں، اور پہلے گزر کر وہ جہنم والے کام کر کے اب وہ جہنم کے لیے تیار ہیں، جہنم میں جانے کے لیے. تو یہ بھی لوگ انہی قسم کے لوگوں میں شامل ہیں جو اپنے والدین کی فرما برداری بھی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، آخرت کو بھی نہیں مانتے. تو یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے، والعیاذ باللہ. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو یہ گویا کہ دو قسم کے لوگوں کا تقابل ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو موحد ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے اور دیگر ان میں ان کی اچھی صفات ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں اور آخرت کے منکر ہیں اور والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں. تو یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں، والعیاذ باللہ. اور اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیا. یہ دونوں لوگ ایک جیسے لوگ نہیں ہیں، ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر، تو ان کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق، مختلف درجات ہیں. دونوں کا ایک مقام نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت زبردست انعامات ہیں، اور جو برے لوگ ہیں تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑی سخت قسم کی سزائیں ہیں. تو ان کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں مختلف قسم کے. اچھا، ایک تو نیک لوگوں کے لیے نیک درجات، برے لوگوں کے لیے برے درجات. پھر جو نیک لوگوں کے لیے درجات ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی تفاوت ہے. اور جو برے لوگوں کے درجات ہیں وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں. جس طرح نیک اور برے لوگوں کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں فرق ہے، اسی طرح نیکوں کے درجات بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہیں، اور برے لوگوں کے درجات بھی سب کے ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ کے ہاں تنوع بہت زیادہ ہے. جس طرح ہمیں دنیا کے اندر بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر مختلف قسم کے رنگ ہیں، مختلف قسم کی صفات ہیں، مختلف قسم کی بولیاں ہیں. تو ہر چیز کے اندر ہمیں اختلاف، تنوع، کنٹراسٹ اور اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو اسی طرح اچھے اور برے لوگوں میں بھی تنوع ہے. ٹھیک ہے، اچھے اور برے لوگوں میں بھی فرق ہے. اچھے اور برے لوگوں کے اللہ کے ہاں مقام میں کہ اچھے لوگوں کے لیے نیک مقام ہے، برے لوگوں کے لیے برا مقام ہے. صرف اتنا فرق نہیں ہے، اچھے لوگوں کے اندر 1000 قسم کی قسمیں ہیں، اور برے لوگوں کے اندر جو ہیں وہ اتنی قسم کی قسمیں ہیں. اسی لیے اللہ نے جنت کے اندر درجات بنائے ہیں. جنت ایک نہیں ہے سب کے لیے. جنت کے اندر درجات ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا، پھر سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو جنت الفردوس ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جہاں انبیاء کرام علیہم السلام ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. اور جہنم کے اندر بھی درجات ہیں. جہنم بھی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن میں ہے منافق سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا آگ کے. پتہ لگا جہنم میں بھی جو ہے وہ درجات ہیں، سب کے لیے جہنم ایک جیسی نہیں ہے. تو جس طرح برے لوگوں میں تفاوت ہوتا ہے، اعمال میں تفاوت ہوتا ہے، تو درجے میں بھی تفاوت ہے. تو وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، قرآن میں یہ کئی دفعہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کافر اور مومن کے درجات کا فرق ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ کافروں کے آبس کے درجات کا فرق ہے اور مومنوں کے آبس کے درجات کا فرق ہے. اور مفسرین سے، سلف صالحین سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں جنت میں درجات ہیں، ہر اوپر کا درجہ پہلے درجے سے افضل ہے، اور جہنم میں درکات ہیں.
درکات، اور اس میں ہر نیچے کا جو درجہ ہے وہ اوپر کے درجے سے زیادہ عذاب والا، ہر نیچے کا. وہاں یعنی جو جنت میں جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ یعنی سب سے کم درجے کی جنت ہے، اور جہنم میں جو سب سے اوپر کے درجے کا جو جہنم ہے اس کو درجہ نہیں درکا کہتے ہیں. درکا جنت کے لیے درجات اور جہنم کے لیے درکات، اسی لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، فی الدرج الاسفل نہیں ہے، فی الدرک الاسفل. ہاں جی، اس میں گڑے ہیں ایک کے بعد، تو جو جتنا نیچے ہے وہ اتنا زیادہ ہولناک ہے، اور جنت میں جو جتنا بلند ہے وہ اتنا زیادہ اس میں نعمتیں زیادہ ہیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے اس سے جو عمل کیا. پتہ لگا درجات کا اصل تو فرق ہوگا اللہ کے انعام، اللہ کی دین سے اس میں بنیاد عمل بنے گے انسان کی. جس کے اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ جنت میں زیادہ بڑے درجوں میں ہوگا، جس کے اعمال کم ہوں گے وہ کم درجوں میں ہوگا. اور اسی طرح جو کافر اور منافق ہیں تو جس نے زیادہ کفر والے نفاق والے عمل کیے ہوں گے وہ زیادہ اللہ کا جو ہے نافرمان ہوگا اور زیادہ اللہ کے سخت عذابوں میں ہوگا والعیاذ باللہ. تو یہ اعمال کے مطابق اس کا فرق ہوگا. تو باقی اعمال اور پھر ساتھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ پورا دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا عمل یعنی ان کے عمل کا بدلہ، اللہ پورے عمل کا بدلہ دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا. جس شخص کو سخت سے سخت سزا بھی ملے گی تو وہ کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عدل ہوگا، عدل کے مطابق سزا ملے گی. اور کسی شخص کو اس کے عمل سے زیادہ سزا نہیں ملے گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی شخص کو اس کے عمل سے زیادہ نعمت مل جائے، وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، لیکن کسی شخص کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا کبھی بھی نہیں ملے گی. سزا دینے میں عدل ہوگا، انعام میں صرف عدل نہیں ہوگا، وہاں اللہ کی رحمت بھی ساتھ شامل حال ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت کی برکھا ہم پہ برسائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا